السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس فیصلے کا تقریباً 3 مہینوں سے انتظار تھا، جس فیصلے کی وجہ سے حکومت کے الیکشن کمیشن کے در و دیوار ہل جانے تھے، جس فیصلے سے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی نیندیں حرام ہونی تھی، وہ فیصلہ کل آ گیا۔ اس فیصلے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ ایسا فیصلہ ہے جس نے تمام ان لوگوں کے اعتراضات کو دور کر دیا جو بار بار کہا کرتے تھے کہ تحریک انصاف کو وہ ریلیف بھی دے دیا گیا جو انہوں نے مانگا ہی نہیں تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا جو لوگ اس فیصلے پر تنقید کر رہے تھے، یاد رکھیے کہ یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کے 8 معزز ججز صاحبان نے تحریک انصاف کے حق میں دیا اور 5 ججز نے اختلاف کیا۔ اصولی طور پہ تو اختلاف صرف 2 نے کیا ہے، وہ جو 3 اور ہیں وہ بھی اس فیصلے کے حق میں تھے۔ ان کا بھی کہنا تھا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور سیٹیں اسے ملنی چاہیے۔ اب اس فیصلے کا اعلان ہوا اور کہا جا رہا تھا کہ اختلافی نوٹ بھی پہلے آئے۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر اخوان نے اختلافی نوٹ لکھا، اور بلکہ ان کا تو یہاں تک بھی کہنا تھا اختلاف کرتے ہوئے، وہ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو کوئی نہ مانے، یعنی الیکشن کمیشن نہ مانے، یہ غیر آئینی فیصلہ ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ اس فیصلے نے تمام سوالوں کے جوابات دے دیے ہیں، اور اس فیصلے نے ان 2 ججز پر جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جنہوں نے اختلاف کیا تھا، ان پر بھی سخت ریمارکس دیے اور الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ فیصلہ جو کہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا، ان کا کہنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا پی ٹی آئی تھی۔ یہ بھی بہت تنقید کی گئی کہ سنی اتحاد کونسل پٹیشنر تھی، عدالت میں وہ درخواست لے کر گئی، جبکہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا گیا۔ مطلب تمام تشنگی سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے بجھا دی، ختم کر دی۔ اب اگر پھر بھی یہ میں نہ مانوں کی رٹ پر قائم رہے حکومت، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری ہوا، جس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا اور الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار دیا گیا، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ یہ سارا اس میں لکھا گیا ہے۔ مخصوص نشستیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا، ایسا کہنا تھا پھر اسپیکر کا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ یہ جو حکومت والے کہتے تھے کہ پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، وہ خود فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے سامنے کیس میں فریق بننے کی درخواست دے چکی تھی۔ عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ عدالت متعدد مقدمات میں کہہ چکی ہے۔ مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں ہے۔ یہ جو مکمل انصاف ہے، یہ 187 ہے آئین کا آرٹیکل، اس کے تحت سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عام طور پر عدالت یہ کرتی ہے کہ پہلے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتی، پھر ریلیف دیتی، لیکن عدالت اس طریقہ کار میں اس وقت نہیں پڑتی جب عوام کے ووٹر کا تحفظ اور آرٹیکل 17 کی شق 2 اور آرٹیکل 19 کا معاملہ ہو۔ ایسے وقت میں
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل تھی یا تحریک انصاف یا کوئی اور سیاسی جماعت۔ فیصلے میں مزید لکھا گیا ہے کہ الیکشن میں بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہوں، یعنی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا جتنے اس سال 2024 کے انتخابات میں آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ اصل میں وہ آزاد امیدوار نہیں تھے، وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے جنہیں الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کیا تھا، اور یہ سارا کچھ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے ہوا جو قاضی صاحب کے 3 رکنی بینچ نے دیا تھا، جس میں تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اب اس میں مزید فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا، یعنی حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے یہ سوال سپریم کورٹ نے کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کیسے جیت کر آئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے جتوایا ہے انہیں اور انہیں ووٹ دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا، یعنی سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک مخالف فریق کے طور پر وہ کیس لڑتا رہا، جبکہ وہ ادارے کے طور پر نہیں آیا۔ ادارے کے طور پر دیکھیے اسے آنا چاہیے تھا، کہ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت کسی کے بھی حق میں فیصلہ دے۔ تو یہاں پر سپریم کورٹ میں خود فریق بن کے الیکشن کمیشن آیا جو اسے نہیں آنا چاہیے تھا، یعنی وہ حکومت کی بی ٹیم بن کر ہر جگہ کیسز لڑتا رہا۔ اس بات پر حیرانی کا اظہار سپریم کورٹ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ اس کا بنیادی کام، یعنی الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صرف صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے۔ وہ فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے کے مطابق رول 94 آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم ہے۔ رول 94 کے تحت مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ انتخابی رولز میں ایسی چیزیں شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود ہی نہ ہوں۔ رول 94 کی وضاحت میں لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے پاس انتخابی نشان ہوگا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ رول 94 کی وضاحت آئین کے آرٹیکل 51(6) اور الیکشن ایکٹ کی شق 106 سے متصادم ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیا جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے، یعنی الیکشن کمیشن کو یہ سزا تحریک انصاف کو نہیں دینی چاہیے تھی کہ ان سے ان کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا۔ مزید لکھا گیا ہے کہ جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے، یعنی الیکشن کمیشن نے بہت زیادہ مداخلت کی۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے، یعنی اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اب اس سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ہی نہیں رہے، وہ الیکشن لڑ سکتی ہے، وہ سب کچھ، وہ مخصوص نشستیں لے سکتی ہے، یہ مطلب ہے سپریم کورٹ کا۔ اکثریتی فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے جزوی طور پر
جوڈیشل امور سر انجام دیے، جبکہ کمیشن کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ فیصلہ ایسے عدالتی فورم پر چیلنج کرے۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس میں الیکشن کمیشن کو فریق کے طور پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا کام تھا، اس نے جو کچھ کیا، اگر اس کے خلاف کیس آ رہا ہے تو وہ اسے ایک نارمل طریقے سے وہ لڑتا، مگر وہ ایگریسو طریقے سے مخالف فریق کے طور پر وہ کیس لڑتا رہا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتا۔ یعنی سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں قاضی صاحب کے اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر بھی یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ یہ ساری وجہ اصل میں اس فیصلے کی بدولت ہوئی، یہ ساری کنفیوژن، یہ ساری جو گڑبڑ الیکشن کمیشن نے کی، یہ اس فیصلے کی بنیاد پر کی، جبکہ سپریم کورٹ یعنی قاضی صاحب کو پتہ تھا کہ سپریم کورٹ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو قاضی صاحب نے گوارا نہیں کیا کہ وہ سپریم کورٹ سے کہتے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے انتخابی نشان اگر ہم نے چھین لیا تو آپ ان کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کریں۔ تو الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامہ میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے، پارٹی کے اندرونی معاملات پر شہریوں کے ووٹ دینے کے بنیادی حقوق کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کسی سیاسی جماعت کی اندرونی گورننس سیاسی جماعت کے ووٹرز کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ جیسا آپ کے علم میں ہے کہ جو یہ انتخابی نشان ہوتا ہے یہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتا ہے، یہ سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہوتا، یہ صرف عوامی سہولت کے لیے دیا جاتا ہے، کیونکہ ان ملکوں میں جہاں پر عوام کی زیادہ تعداد پڑھی لکھی نہیں ہے، شرح خواندگی کم ہے، وہاں یہ انتخابی نشان دیا جاتا ہے۔ باقی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر انتخابی نشان ان کے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے نام عوام پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں شرح خواندگی کم ہے، اس لیے انتخابی نشان بآسانی ڈھونڈ کر بندہ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ ڈالتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو انتخابی نشان چھیننا ہے دراصل یہ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا، یہ عوام کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، وہ ہے کہ اس پر ہمارے تحفظات ہیں، یعنی کہ جو اندرونی گورننس ہے کسی سیاسی پارٹی کی، اس سے سیاسی جماعت کے ووٹرز کو کیسے متاثر کیا جا سکتا ہے، اس پر ہمارے تحفظات ہیں، یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے۔ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن فیصلہ نظر ثانی میں زیر التوا ہے، اس لیے اس پر زیادہ رائے نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ نے مزید لکھا کہ جب عدالت مکمل انصاف کی فراہمی کی آئینی شق 187 کی ذیلی شق 1 کی طرف جاتی ہے تو عدالت رائج طریقہ کار یا پریکٹس کے سبب بے یار و مددگار نہیں ہوتی اور اس پر انحصار نہیں کیا جاتا کہ کسی سیاسی جماعت کی درخواست آئی تھی۔ جب الیکشن کمیشن انتخابی نشان لے لیتا ہے، اس میں مزید لکھا گیا ہے کہ جب واضح طریقہ کار ہے یا پریکٹس کے سبب بے یار و مددگار نہیں ہوتی اور اس پر انحصار نہیں کیا جاتا کہ کسی سیاسی جماعت کی درخواست آئی تھی۔ جب الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں غلطیاں کرے تو ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے عدلیہ کی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ انتخابی عمل کی ساکھ کو نیچا دکھانے سے جمہوریت نیچے ہوگی۔ انتخابی تنازعات دیگر دیوانی مقدمات کے تنازعات سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ انتخابی تنازعات میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ عوام کے ووٹوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا تھا۔ پی ٹی آئی نے متبادل کے طور پر پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ ٹیکس کے حصول کے لیے بندوبست کیا، ٹکٹس کے حصول کے لیے بندوبست کیا۔ اسی شام پی ٹی آئی نظریاتی کے سربراہ ٹی وی چینل پر آئے اور جاری کیے گئے ٹکٹس کے اجراء سے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے اسی دن ریٹرننگ افسران کو کہہ دیا کہ پی ٹی آئی نظریاتی کے پارٹی ٹکٹس قبول نہ کیے جائیں۔ پھر کچھ امیدواروں کے ٹکٹس قبول ہوئے، کچھ کے نہ ہو سکے۔
अक्सरियती फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला रात तकरीबन 11 बजे जारी किया, जिसके बाद पीटीआई उम्मीदवारों के पार्टी टिकट्स मुस्तरद हुए और उम्मीदवार आज़ाद हो गए। 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए और पीटीआई ने बड़ी तादाद में कौमी और सूबाई नशिस्तें जीती, लेकिन जीते हुए उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में इलेक्शन रूल्स 2017 के रूल 94 के तहत उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया। वाज़ेह रहे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म किया था, मगर उस पर इलेक्शन कमीशन अभी तक हीले बहाने कर रहा है और इलेक्शन कमीशन के अभी तक इजलास जारी हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि हम इस पर गौर व खौज कर रहे हैं। अगली वीडियो में आपके सामने 63 से मुतालिक भी रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है, उसके मुतालिक भी आपके सामने रखेंगे। ये वीडियो लंबी हो गई, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।